السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واما بعد۔ معزز ناظرین، 28ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ سے شروع کیا ہے اور اس کے اندر ایک اہم مسئلے کو بیان کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے وہ تنگ آ کر یا جان چھڑانے کے لیے اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے انتی علیہ کا امی ظہری، تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی بیویوں کو جو محرم رشتہ ہے، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہہ دیتے، یعنی ماں کہہ دیتے، بیٹی کہہ دیتے، بہن کہہ دیتے، خالہ کہہ دیتے، پھپھو کہہ دیتے۔ تو اس سے ہوتا کیا کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ اب میرے لیے حرام ہو گئی ہے۔ لیکن یہی معاملہ اسلام کے اندر ایک عورت کے ساتھ پیش آیا جس کا نام سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جب ان کے خامد نے ان کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مجھے اس کا حل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اس بارے میں۔ تو اللہ کے رسول اندر چلے گئے اور یہ باہر روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، التجا کرتی رہی اللہ تعالیٰ سے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور کہا کہ اگر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے تو وہ عورت اس کے اوپر مکمل طور پہ حرام نہیں ہو جاتی، ہاں اس کا کفارہ ادا کر دے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فتحریر رقبۃ، یا تو ایک اونٹ کو آزاد کر دے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، یا 60 مسکینوں کو روزہ وہ کھانا کھلا دے۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے یا تو غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 دن مسلسل روزے رکھے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں فرمایا کہ جہاں کہیں 4 لوگ موجود ہوں الا ہوا رابع، 3 لوگ موجود ہوں الا ہوا رابعہم، تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، جہاں کہیں 5 لوگ اکٹھے ہو تو ان میں چھٹا اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی علم، قدرت اور سماعت سے کوئی چیز کسی بھی وقت باہر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ہی پاکیزہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کی ازواج ہوں، چاہے وہ ان کی قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کا آغاز کیا اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں، تمہیں دے دیں، وہ چیز لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ جو رسول تمہیں حکم دیں گے اس میں خیر ہوگی اور جس سے منع کریں گے اس کے اندر شر ہوگا، اس لیے اس سے جو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں وہی کام کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک مہاجرین کا جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کر، دوسرا اللہ نے انصار کا ذکر کیا جنہوں نے مہاجرین جو اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ان کو جگہ دی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ مدد کی، ان کو گھر دیے، ان کو کاروبار دیے، ان کو اپنی
گھروں کے اندر پناہ دی، ان کا تذکرہ کیا۔ اور تیسرے گروہ کا جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، اللہ نے ان کی دعا کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب ہمارے ایمان لے کر آنے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، انک رؤوف رحیم، بے شک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا قرآن کی تاثیر کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ ممتحنہ کا آغاز کیا اور اس کے اندر اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے جو معاونین تھے، جو ساتھی تھے، جو پیروکار تھے، ان کے اوصاف کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان تمام معبودوں سے بری ہیں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے اس وقت تک جب تک تم اس اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ان کافروں کے متعلق بھی احکام نازل کیے جو مسلمانوں کو اذیت نہیں دیتے، جو امن پسند ہیں، جو شانتی پسند ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، جو اطمینان چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو لوگ نہ تو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں اور نہ انہوں نے تم کو گھروں سے نکالا، تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو مومنہ عورتیں اسلام قبول کر لیتی ہیں ان سے بیعت لینے کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آتی ہیں تو ان سے بیعت نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھیں گی، اور جو وہ ایمان لے کر آئی ہیں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی بلکہ جو آپ حکم دیں گے ان کو پورا کریں گی۔ جب یہ کام کر لیں تو پھر اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، تو پھر بھی اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو کہ ان کی جو کمیاں کوتاہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ صف کا آغاز کیا، اس کے اندر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی اس بات کی وضاحت کی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ساتھیوں کے بارے میں اور آنے والے لوگوں کے بارے میں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا نام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں آ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو نعوذ باللہ گمراہ اور ساحر اور جادوگر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پہ اس کو غالب کر دیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں
تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ موت ان کو آ کر رہے کہ وہ جو مرضی کرتے پھرے۔ اللہ نے پھر اس بارے کے اندر جمعے کے آداب کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب اے ایمان والو اذان ہو جائے جمعے کی تو سارے کام کاج کاروبار ان سب کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف لپک کے آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ، بھاگ کے آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں۔ اور جب نماز آپ ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ منافقون کا ذکر کیا، جس کے اندر اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جو منافق ہیں وہ آپ کو چکنی چپڑی باتیں آ کر سناتے ہیں، وہ آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے یا جانے کا ارادہ فرما رہے تھے تو جو منافقین تھے وہ یہ کہتے تھے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جو منافق ہیں نعوذ باللہ، ہم عزت والے وہاں پہ جا کے جو ذلت والے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کو وہاں سے ضرور نکال دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس پارے کے اندر سورۃ تغابن کا آغاز کیا، اور اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے، جو پریشانی، جو دکھ، جو تکلیف، جو حزن اور ملال تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اللہ اس کی مصیبت، پریشانی اور دکھ کو ٹال دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس پارے کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یضاعفہ لکم ویغفر لکم، وہ تمہیں اس کو دگنا کر کے دے گا اور تمہارے جو معاملات ہیں ان کو، غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا اللہ نے آغاز کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو وہ عورتیں ہیں جن کو حیض نہیں آتا اور ماہواری کے دن نہیں آتے ان کی عدت فرمائی کہ اگر ان کو طلاق دے دی جائے تو اللہ کہتے ہیں فعدتهن ثلاثة اشہر، ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل تک، یعنی جب ان کو بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت ان کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تقوی کی جو اہمیت ہے یا اس کے فائدے ہیں وہ ذکر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اجر کو عظیم اور بڑا اور بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کا آغاز کیا اس پارے کے اندر، اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جن کو ہم نے حلال کیا ہے اپنی ازواج کی مرضی کے لیے یا ان کی خواہش کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ بندہ خود نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، نیکی کے کام کرتا رہے اور ان کے گھر والوں اپنے گھر والوں کی اس سے فکر ہی نہ ہو، اس نے اپنے آپ کو بھی اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ان کو عذاب سے اور جہنم سے بچانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر 2
نبیوں کا ذکر کیا جن کی جو بیویاں تھیں وہ نافرمان تھیں، وہ کافروں میں سے تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نسبت حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ عمل اور اللہ کی توحید کے اوپر اقرار اور اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان اہمیت رکھتا ہے۔ ورنہ اگر کسی کا تعلق انبیاء سے ہو اور وہ ایمان اللہ پر نہ لائے تو قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، جو اللہ کے صالح بندوں میں سے دو بندوں کے عقد میں تھیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو فخانتہما، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، ان کو کوئی اللہ کی بارگاہ سے ریلیکسیشن اور رخصت نہ ملے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان سے اللہ کہیں گے، فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ تم بھی دوزخ کے اندر اور آگ کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتی تو تم اپنے شوہر اور انبیاء کے اوپر ایمان لے کے آتے اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آتی تو تمہیں بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا۔ پھر اس کے اپوزٹ اللہ رب العالمین نے دو اور عورتوں کا ذکر کیا جو نیک تھیں، صالح تھیں، متقین میں سے تھیں، ایمان والے میں سے تھیں۔ ایک مریم علیہ السلام اور جو دوسری ہیں وہ فرعون کی بیوی جو تھی۔ فرعون بادشاہ تھا، متکبر تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا، لیکن اس کی بیوی ایمان والی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کی بیوی نے فرعون کی اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرا جنت کے اندر اپنے پاس گھر بنانا، مجھے فرعون سے، اس کے کاموں سے اور جو ظالم قوم ہے اس سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ نے واقعتاً ایسا کیا، جب وہ بیوی فرعون کی اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئی تو اللہ نے اس کو جنت کے اندر جگہ دی اور اس کے خامد کو اور اس کے شوہر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔